و का माना होता है और, इसे अरबी ग्रामर में हरफ अत्फ कहते हैं और इंग्लिश ग्रामर में आप इसे कंजंक्शन कहते हैं। ये याद रखना ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखें कि व का माना क्या होता है और इसके अलावा भी और कुछ माना होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा माना कुरान में इसी में इस्तेमाल हुआ है। यानी कि व का माना क्या है और इज़ का माना है जब, इज़ का माना जब। इज़ को अगर हम अरबी ग्रामर में कहें तो इसे हम कहते हैं ज़र्फ़े ज़मा। क्या कहते हैं? ज़र्फ़े ज़मा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, कुछ टर्म आप पढ़ लें या याद रख लें, बेहतर रहेगा, लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है। तो ज़र्फ़े ज़मा, ये नून गुन्ना है वैसे आपका, ज़र्फ़े ज़मा। अब ज़र्फ़े ज़मा किसे कहते हैं? तो ज़र्फ़े ज़मा वो लफ्ज़ होता है जो वक्त को बताए, यानी जो टाइम को बताए। इसे आप इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आपका टुडे, येस्टरडे, व्हेन, ये क्या है? आपका ज़र्फ़े ज़मा है और इंग्लिश में कहें तो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये जो इज़ है, ध्यान रखिए, मैं इज़ कह रहा हूँ, इज़ा नहीं कह रहा। क्या कह रहा हूँ? इज़, क्योंकि कुरान में आपने पढ़ा इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि, और यहाँ पर क्या है? इज़। दोनों कुरान में आते हैं। तो इज़ का मतलब क्या बताया आपको? जब। ये क्या है? ज़र्फ़े ज़मा है, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। और ये याद रखे कि ये माजी के वाक़ये के लिए आता है, यानी कि जो पास्ट में इंसिडेंट हो गया उसके लिए आता है। इसके बाद अक्सर फ़ेल माजी आता है। यहाँ पर देख ले, असर्रा, ये क्या है? फ़ेल माजी है, यानी कि पास्ट का वर्ब है और कुरान में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब आपने पढ़े होंगे कुरान तो आपने बार बार इस वर्ड को पढ़ा होगा। तो वह का माना क्या था और इज़ का माना जब। और अगर टर्म की बात करें तो वह हर्फ अत्फ है, इज़ आपका ज़र्फ़े ज़मा है, असर्रा क्या है? आपका फ़ेले माजी है। ये तो पढ़ाया ही है डिटेल में आपको। तो असर्रा की बात कर लेते हैं थोड़ा। तो असर्रा फ़ेले माजी है, यानी कि पास्ट टेंस है, वाहिद मुज़क्कर गायब है। ध्यान से वर्ड को सुने। वाहिद है यानी कि सिंगुलर है, मुज़क्कर है यानी कि मैस्कुलिन है, गायब है यानी कि ये थर्ड पर्सन है, यानी कि उसने, यहाँ पर ही का सेंस है। तो असर्रा, तो असर्रा युसर्रु, इसका मस्दर है इसरारुन, माना होता है इसका छिपाना या छिपा कर कहना या राज में कहना। तो असर्रा उसने छिपा कर कही, उसने राज में कही किसी बात को। अब किसने कही? आगे उसका फाइल है अन्नबिय्यु। अब यहाँ पर फाइल शो हो गया तो फाइल के हिसाब से उसने अब हट जाएगा। अब ये जो फाइल है उसके हिसाब से हम बोलेंगे। तो असर्रन नबिय्यु, तो तर्जमा क्या होगा? नबी ने राज में एक बात कही या राज की बात कही या छिपा कर कही। व इज़ असर्रन नबिय्यु, और जब छिपा कर की नबी ने, यानी छिपा कर बात कही नबी ने। इला का माना होता है तक या तरफ, लेकिन यहाँ पर इला का ज़रूरतन माना से करेंगे, तरफ नहीं करेंगे आप। ज़रूरतन इसका माना क्या करेंगे? से, यानी कि इला का माना मिन के माना में है यहाँ पर। इला बाज़ी अज़वाजिही, और बाज़ का माना बाज़ी है या जिसे आप किसी भी कह सकते हैं, बाज़ किसी। अज़वाजिही ये ज़ौज का प्लूरल वर्ड है। ज़ौज हम शौहर को भी कहते हैं और बीवी को भी कहते हैं, यानी कि जिसे इंग्लिश में आप स्पाउस कहते हैं। तो अज़वाज उसका प्लूरल वर्ड है और ही का मतलब अपना, अपनी, अपने, जो आपको बताया गया। अज़वाजिही अपनी बीवियों में से, हदीसा एक बात। तो इला बाज़ी अज़वाजिही हदीसा, हदीस वैसे बात को कहते हैं। तो पूरा माना क्या होगा? इला बाज़ी अज़वाजिही हदीसा, अपनी किसी बीवी से। फलम्मा, फ भी आपका हर्फ अत्फ है और लम्मा आपका क्या कहते हैं? ज़र्फ़े ज़मा है। जैसे ऊपर में था व इज़, व हर्फ अत्फ और इज़ ज़र्फ़े ज़मा, उसी तरीके से फ यहाँ पर हर्फ अत्फ और लम्मा ज़र्फ़े ज़मा। फिर जब नब्बअत उसने खबर दे दी, यानी कि उसने राज को एक्सपोज कर दिया, राज को इफ्शा कर दिया। उर्दू में क्या कहते हैं आप? इफ्शा करना। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एक्सपोज करना, या जिसे आप डिवल्ज भी कहते हैं। फलम्मा नब्बत, फिर जब उसने राज को इफ्शा कर दिया, यानी कि उसने खबर दे दी, यानी उस बीवी ने खबर दे दी, बिही इसकी,
و یعنی کہ اور، اظہرا یہ کیا ہے آپ کا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے یعنی کہ ظاہر کر دیا. اظہر یظہر مصدر اظہار یعنی کہ ظاہر کرنا، اس نے ظاہر کر دیا. کس نے ظاہر کیا؟ اللہ. واظہرہ اللہ اور ظاہر کر دیا اسے اللہ نے، علیہ اس پر یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. عرف اس نے بتا دیا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ آپ کا فعل ماضی واحد مذکر غائب ہے، جیسے اسرا، پھر یہاں پر اظہرا اور یہاں پر یہ عرفا. اور یہ جو نبأت تھا یہ بھی فعل ماضی تھا لیکن واحد مؤنث غائب ہے. بعضہ اس کا بعض حصہ، وآرض اور اس نے اعراض کیا، ام بعض سے. فلما پھر جب، نبأہا اس نے خبر دی اسے، بھی اس بات کی، قالت وہ کہنے لگی، من کس نے، انبأ کا خبر دی آپ کو، ھذا اس کی، قال اس نے کہا، نبأنی خبر دی مجھے، العلیم خوب جاننے والے نے، الخبیر خوب خبر رکھنے والے نے. یہاں پر پہلے ذرا سا دیکھ لیتے ہیں کہ بات کیا ہو رہی ہے، اور باقی اب جا کر تفسیر میں خود ضرور پڑھیں گے، پھر خود سے ٹرائی کریں گے، ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیٹ کریں گے، کتابوں کا سہارا لیں گے اور تفسیر ضرور پڑھیں گے کہ اصل میں یہاں پر کانٹیکسٹ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. چاہے آپ تفہیم القرآن پڑھیں یا ڈاکٹر اسرار احمد کی کتاب یہ بیان القرآن پڑھیں، یا مولانا شفیع کی معارف القرآن پڑھیں، یا مفتی تقی عثمانی کی آسان قرآن پڑھیں، یا تیسر القرآن پڑھیں، یا مولانا آزاد کی ترجمان القرآن پڑھیں، کچھ بھی پڑھیں لیکن جا کر آپ بیک گراؤنڈ ضرور پتہ کریں گے. یہاں پر مختلف روایتوں میں الگ الگ باتوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ کیا راز تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی سے چھپ کر کہا تھا، اور پھر اس بیوی نے وہ بات اپنی دوسری ساتھی بیوی یعنی کہ دوسری بیوی کو بتا دی. لیکن ہمارے نزدیک پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا پتہ لگانا درست نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں اس بیوی کو راز کھول دینے پر ڈانٹ رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کی ٹوہ میں لگے رہیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ معاملہ کیا تھا. دوسری بات یہ کہ جس مقصد کے لیے یہ آیت اتری ہے، اس حوالے سے یہ سوال بنیادی طور پر بے معنی ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی. اگر اس بات کا اصل مطلب سے کوئی تعلق ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود اسے واضح فرما دیتا. اصل غرض جس کے لیے اس واقعے کو قرآن مجید میں جگہ دی گئی ہے وہ ازواج مطہرات میں سے ایک کو اس غلطی پر ٹوکنا ہے کہ ان کے عظیم مرتبے والے شوہر نے جو بات ان سے رازداری میں کہی تھی اسے انہوں نے راز نہ رکھا بلکہ کھول دیا. اگر یہ صرف ایک نجی گھریلو معاملہ ہوتا جیسے عام شوہر اور بیوی کے بیچ ہوتا رہتا ہے تو اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ براہ راست وحی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیتا، اور پھر صرف اطلاع دینے پر ہی اکتفا نہ کرتا بلکہ اسے اپنی کتاب کا حصہ بھی بنا دیتا جسے ہمیشہ کے لیے ساری دنیا کو پڑھنا ہے. لیکن اس معاملے کو جو اہمیت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ بیوی کسی معمولی شوہر کی نہ تھی بلکہ اس عظیم ہستی کی بیوی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے انتہائی اہم ذمہ داری کی پوزیشن پر فائز کیا تھا، جسے ہر وقت کافروں، مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ ایک مسلسل جد و جہد کا سامنا تھا، جس کی قیادت میں کفر کی جگہ اسلام کا سسٹم قائم کرنے کے لیے ایک زبردست کشمکش جاری تھی. ایسی شخصیت کے گھر میں بے شمار ایسی باتیں ہو سکتی تھی جو اگر راز نہ رہتی اور وقت سے پہلے کھل جاتی تو اس بڑے مشن کو نقصان پہنچ سکتا تھا جو وہ ہستی انجام دے رہی تھی. اسی لیے جب اس گھر کی ایک خاتون سے پہلی بار یہ کمزوری سامنے آئی کہ اس نے ایک ایسی بات جو اسے راز میں بتائی گئی تھی کسی اور کو بتا دی، اگرچہ وہ کوئی باہر والا نہ تھا بلکہ اپنے ہی گھر کا فرد تھا، تو اس پر فوراً ڈانٹ ڈپٹ کی گئی، اور یہ پردے میں نہیں بلکہ قرآن مجید میں کھلم کھلا ٹوکا گیا تاکہ نہ صرف ازواج مطہرات کو بلکہ مسلم معاشرے کے تمام ذمہ دار لوگوں کی بیویوں کو رازوں کی حفاظت کی تربیت دی جا سکے. آیت میں اس سوال کو سرے ہی سے اگنور کر دیا گیا ہے کہ جو راز کی بات کھولی گئی وہ کوئی خاص اہمیت رکھتی تھی یا نہیں، اور اس کے کھل جانے سے کسی نقصان کا خطرہ تھا یا نہیں. پکڑ صرف اس بات پر کی گئی کہ راز کی بات کسی اور سے بیان کر دی گئی. وجہ یہ کہ کسی ذمہ دار آدمی کے گھر والوں میں اگر یہ کمزوری ہو کہ وہ رازوں کو چھپانے میں سستی اور لاپرواہی کرے تو آج ایک غیر اہم راز کھل گیا ہے
کل کوئی بہت بڑا اور سینسٹیو راز کھل سکتا ہے. جس بندے کی پوزیشن معاشرے میں جتنی زیادہ ذمہ دارانہ ہوگی اتنے ہی اہم اور نازک معاملات اس کے گھر والوں کو معلوم ہوں گے. اگر ان کے ذریعے سے یہ باتیں باہر پہنچنے لگی تو یہ کمزوری کسی بھی وقت بڑے خطرے کا سبب بن سکتی ہیں. آگے ہم دوسری آیت کا یہاں پر آیت نمبر 4 کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ بتاتے ہیں، اور باقی میں نے بیک گراؤنڈ ایک تھوڑا سا بتا دیا ہے اور ڈیٹیل میں آپ جا کر خود سے پڑھیں گے، کیونکہ یہاں پر یہ آیت نمبر 4 اور 5 جب تک آپ اسے ساتھ میں نہیں پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آنے والا ہے کچھ بھی. ان کا مطلب کیا ہے؟ اگر تتوبا تم دونوں توبہ کرو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ تثنیہ کا یہ صیغہ ہے. تتوبا تم دونوں توبہ، یہ کیا کہتے ہیں؟ مضارع تثنیہ مؤنث حاضر ہے. تابا یتوب مصدر اس کا ہے توبتن، یعنی کہ توبہ کرنا. تو تتوبا ان تتوبا اگر تم دونوں توبہ کرو، الاللہ اللہ سے یا اللہ کی طرف، فقد پس تحقیق، یعنی کہ پھر اس میں شک نہیں ہے کہ سغت جھک پڑے ہیں. ویسے یہاں پر یہ جو سغت ہے یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب ہے. سغا یسغو اس کا مصدر ہے سغون، یعنی کہ کان دھرنا، مائل ہونا، جھک جانا، کجی ہونا یا ہٹ جانا، مطلب کہ کسی دوسری طرف کیا ہو جانا؟ جھک جانا، کان دھرنا، مائل ہو جانا. اسے کیا کہتے ہیں؟ سغت کہتے ہیں. سغت قلوبکما، جھک پڑے ہیں دل تم دونوں کے. یہاں پر یاد رکھے کسی انسان کے الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کے الفاظ ہیں. اللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور سامنے کون ہے؟ اللہ ہے، وہ بھی اللہ کی بندی ہی ہیں. تو اللہ ان سے جیسے بات کرنا چاہے بات کر سکتا ہے، جس طرح سے ڈانٹ ڈپٹ کرنا چاہے کر سکتا ہے. اللہ ہے، اور سارے کے سارے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ دوسرا کلمے میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. فقد صغت قلوبکما، پس تحقیق، پس اس میں کچھ شک نہیں کہ صغت جھک پڑے ہیں، مائل ہو چکے ہیں، قلوبکما تم دونوں کے دل. وَإِن اور اگر تظاہرا تم ایک دوسرے کی مدد کرو گی. اصل میں یہاں پر یہ کیا تھا؟ تتظاہرانی، ایک تا یہاں سے کیا ہو گیا؟ حذف ہو گیا، اور آنی یہ جو تثنیہ کا نون ہے یہ گرا ہوا ہے، یہی ان کی وجہ سے. تو تظاہرا یتظاہر، اور اس کا مصدر ہے تظاہرن، مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا. تو وَإِن تظاہرا اور اگر تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرو گی، علیہ اس کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ پھر اس میں شک نہیں کہ اللہ ہوا مولاہ وہی اس کا مولا ہے، دوست ہے. وجبریل اور جبریل ہیں، وصالح المؤمنین اور نیک مومنین ہیں، والملائکۃ اور فرشتے ہیں، بعد ذالک ظہیر اس کے مددگار ہیں. یعنی کہ اللہ اس کا مولا ہے، جبریل، نیک مومنین، فرشتے کیا ہیں؟ ان کے مددگار ہیں. پھر سے کہوں گا یہ الفاظ اللہ کے اور سخت ترین الفاظ ہیں. اب امیجن کرے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان ازواج کی کیا حالت ہوئی ہوگی. ویڈیو یہاں پر لمبی ہو گئی اور وقت بھی زیادہ ہو گیا، اس لیے آیت نمبر 5 کو نیکسٹ ڈے کریں گے انشاءاللہ.